السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے جو کومنٹ میں ساتھی سوال کر رہے ہیں۔ تو کچھ سوالات کے جوابات میں نے پہلے دیے ہیں ویڈیوز میں، تو ان میں ایک سوال یہ ہے کہ خندق جو خندق ہے وہاں پہ مدینہ منورہ میں، تو اس میں مساجد بنانا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ تو میں نے پہلے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار اور اس طرح احادیث میں نے پیش کی تھی کہ یہود نصارہ کا کام یہ تھا کہ یہ جو انبیاء کے اور جو نیک لوگوں کے آثار تھے جہاں پہ وہ آرام کر رہے تھے، تو وہاں لوگ وہ مسجدیں بناتے تھے، سجدگاہ بناتے تھے، یا تو مسجد بنا دیتے تھے، اور یا وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنا بھی لیا، اگر کسی نے مسجد میں بنا بھی لیا، تو وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ چلے گئے اور مسجد کسی نے بنا لیا ہے، تو جو فرض نماز ہے، آپ پر فرض نماز کا وقت آیا تو اسی وقت آپ فرض نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی لیے کہ یہ مسجد کسی مقدس مقام پہ بنائی گئی ہے اور وہاں پہ آپ اس لیے آپ نفل پڑھ رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اور اس طرح غار حرا اور غار ثور یہ سب کے یہی احکام ہیں۔ تو اگر مسجد کسی نے بنا لیا تو پھر بھی وہاں پہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صریحاً اس کو لوگوں کو روکا کہ جس پر جو ایک ایسی مسجد تھی وہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھا تھا، تو لوگ وہاں دوڑ کر جو ہے اسی لیے نماز پڑھتے تھے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر فرض نماز کا ٹائم کسی پہ آ گیا تو یہاں پڑھ لے، اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں آیا تو چلے جائے یہاں سے، فلیمضی، انہوں نے کہا بھاگ جائے یہاں سے، تو ان کو بھگا دیا تھا لوگوں کو۔ اچھا، ابھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 7 مسجدوں کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 7 مسجدیں، یعنی جو خندق میں جو مسجدیں ہیں، یہاں مسجدیں وہاں مسجدیں، قریب قریب مسجدیں چھوٹی چھوٹی بنائی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یا مساجد ہے، یہ صحابہ کرام نے نہیں بنائی، یعنی خود اس وقت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، نہ صحابہ کرام نے بنائی ہے، یہ بعد کے لوگوں کا کام ہے، اور بہت بعد زمانے کا کام ہے۔ اور صحابہ کیا کہ تابعین کے زمانے میں یہ مسجدیں نہیں تھی، اس کا تاریخی طور پر کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا کہ یہ مسجدیں جو ہے صحابہ نے بنائی یا بعد میں تابعین نے یا کس نے بنائی، اس کا کوئی تاریخی ثبوت مستند کتابوں سے، مستند حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ علامہ سمہودی ایک مورخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں، اس کے بارے میں وہ تفصیل ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لم اقف فی ذلک کلہ علی اصل، یہ اس سب کا مجھے اصل ہی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس نے بنائے ہیں، کہاں سے یہ مسجدیں آئی۔ اور پھر یہ بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتنی قریب مسجدیں وہ بنانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک مسجد بنایا، پھر تھوڑے سے فاصلے پر دوسری مسجد بنائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے یہ مسجدیں بنائی تھی، نہیں، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ ابن زبالہ، یہ ایک مورخ ہے، اس نے ذکر کیا ہے کہ مسجد الفتح، یعنی فتح مسجد الفتح کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے بنائی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک مجہول شخص ہے، رجل مجہول کذاب، مجہول ہے اور یہ جھوٹا بھی ہے۔ اس کو جھوٹا قرار دیا ہے کس نے؟ یحییٰ بن معین اور علامہ نسائی اور ابو داؤد۔ تو ان محدثین نے، 3 بڑے محدثین نے، ناقدین نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، یہ جو روایت کہتے ہیں کہ یہ یہاں مسجد الفتح بنائی گئی تھی۔
اور سعودی عرب کے لجنۃ الدائمہ جو کمیٹی ہے ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ المساجد السبعہ من المساجد المحدثہ، یہ جو 7 مسجدوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بعد میں لوگوں کا کام ہے، یہ نئی چیز ہے، پہلے کسی نے اس طرح سلف میں کسی نے یہ نہیں بنایا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہ عبادت کے غرض سے جانا، والتعبد فیہ والتبرک والتمسح بجدرانہا، ان کے دیواروں کو مسح کرنا عبادت کے غرض سے، والتبرک بہا بدعہ، اور برکت حاصل کرنا یہ بدعت ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چیزیں بنائی ہے، اس پہ جو ہے شرعی حکم نافذ کرنا کہ یہ فلاں ہے، وہ ہے، یہ فلاں ہے۔ جو کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ کچھ کیمرے پکڑے ہوئے ہیں یا موبائل پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے نا جگہ ہے، اور یہ فلاں نے یہ مسجد بنائی ہے، فلاں وہاں مسجد بنائی گئی۔ کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر جو وہاں لوگ خبر دیتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنائے گئے، اپنی طرف سے فکر ہوتا ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی، کچھ پتہ نہیں کہ کس کی قبر ہے، سوائے یہ 3 قبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کی قبریں یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ ہے، وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہے یہاں پہ، اور جگہ معلوم ہے کہ یہ اس جگہ پہ ہے۔ باقی کسی بھی صحابی کا قبر کوئی انگلی نہیں، اشارہ نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں صحابی کا قبر ہے۔ احد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں شہید ہوئے، یہاں 70 شہداء جو ہے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی نام، کسی نام کے ساتھ کہ یہ فلاں صحابی کا قبر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یا بقیع میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، فلاں ام المومنین کا قبر ہے، یہ بالکل غلط، بالکل اپنی طرف سے بنائی گئی چیزیں ہیں اور لوگوں کی بنائی۔ اور اس وقت جب جو قبر پرست کی حکومت جب آئی، قبر پرستوں کی ہم کہہ سکتے ہیں، اور مبتدعین کی، تو انہوں نے یہ سب چیزیں بنائی اور مزاریں بنائی تھی، بعد میں اہل توحید نے یہ مزاریں ڈھائی ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں کہتے ہیں یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، بالکل غلط ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں آپ دیکھیں، ہر ملک میں، عراق میں آپ دیکھیں، شام میں دیکھیں، ایک فلاں صحابی کا قبر ہے، یہ فلاں پیغمبر کا قبر ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت۔ یونس علیہ السلام کا قبر کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا قبر ہے، یہ آدم علیہ السلام کا۔ جدہ میں کہتے ہیں کہ یہ حوا علیہ السلام کا قبر ہے، بالکل اس کا کوئی ثبوت تاریخی طور پر نہیں ملتا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، سب یہ وہم ہے، وہم، لوگ قبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔